میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس وقت پوری دنیا کے اندر حقوق نسواں کی بات کی جا رہی ہے، اور دنیا کا وہ طبقہ جو عورتوں کو بازار کی زینت اور اپنے مال فروش کے لیے ذریعہ بنایا ہے، دنیا کے وہ لوگ بھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور عورتوں کی عزت و سربلندی کے لیے نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر اگر کسی نے حقوق نسواں کے سلسلے میں آواز اٹھائی ہو، یا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ اگر کسی نے عطا کیا ہو تو مجھے ثبوت پیش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوسائٹی کے ہر مظلوم کا سہارا بن کر جلوہ گر ہوئے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ اگر کسی نے اٹھایا اور کسی کو میسر ہوا تو وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ خاتون ہی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے پہلے فائدہ نصیب ہوا۔ کون نہیں جانتا، ابو لہب کی لونڈی سویبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب ابو لہب کے پاس جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب نے سنتے ہی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اے سویبہ، میرے آنے سے پہلے تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اب میری ولادت ہو چکی ہے، میں ہر عورت کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کراؤں گا۔ اے خواتین اسلام، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں اور موجودہ دور کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دنیا پھر سے عورت کو اسی جگہ پر لے جانا چاہتی ہے جو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا۔ آپ دیکھیں، بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، عریانیت بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، اور عورت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے تمہیں چار دیواری میں قید کر رکھا ہے، تم بھی اپنی آواز بلند کرو اور اپنے حقوق کی بات کرو، اور مردوں کے شانہ بشانہ چل کر تم بھی اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو۔ لیکن دنیا کے وہ لوگ جو اس قسم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، انہی کے گھروں کا جائزہ لیا جائے اور انہی کے معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے والی عورتیں دنیا میں جتنی پرسکون نظر آتی ہیں، ایسی پرسکون کسی اور جگہ پر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ آج بھی ماں کے قدموں کو چومنا ایک بچہ اپنی ذمہ داری اس لیے تصور کرتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور آج بھی بہن کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے بھائی بے چین ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بہن کے مقام و مرتبے کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے، اور آج بھی
اپنی بیٹی کی ولادت پر خوشی اگر کوئی باپ مناتا نظر آتا ہے تو یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مغربی نعروں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی طرف سے پھیلائی جانے والی بے حیائیوں کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ذریعے فحاشی اور عریانیت کو جو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب اسلام نے عورت کو وقار دیا، عورت کو سربلندی عطا فرمائی، عورت کو عزت کا تاج عطا کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے اس اسلام کو فالو کیا جائے، اس اسلام کے قانون کو اپنایا جائے اور اس اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کس طریقے سے عورتوں کی عزت اور سربلندی کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو کس طریقے سے بلند فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو کتنا بلند و بالا مقام عطا کیا، اور جس اسلام نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے جس اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرمائی، آپ اگر تاریخ یا اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو ایسی ہزارہ خواتین ملیں گی جنہوں نے اسلام کے سلسلے میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا اور اپنے وجود کو قانون اسلام کے خلاف گزارنے سے ہمیشہ کے لیے اجتناب کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم مرد بے چین ہے، اگر آج کے دور میں کوئی مسلم عورت بے چین ہے، اگر خوف و ہراس کے شکار ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا اسلام سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا، خوف اتنا ہی دامنگیر ہوتا جائے گا۔ جسنا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں دور ہوتی جائیں گی، خشیت اتنی بڑھتی جائے گی، خوف دنیا کا اتنا بڑھتا چلا جائے گا، عدم تحفظ کی وہ شکار ہوتی جائیں گی، بے قراری ان کے دروازوں پر دستک دیتی نظر آئے گی۔ لیکن جتنا ہی وہ اسلام سے قریب رہیں گی اور اسلام پابند بن کر زندگی گزاریں گی، ان کے دل سے دنیا کا خوف بھی نکل جائے گا، عدم تحفظ کا احساس بھی نکل جائے گا، بلکہ ان کی زندگی ایک پرسکون اور اطمینان بخش گزرتی دکھائی دے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مقدس نے ضابطہ دیا قیامت تک کے لیے، رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے کہا اتر جاؤ، سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ اکبر، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہ کہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی پشت انور کے اندر ان کی جتنی ذریت تھی سب کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسلام یہ آج کا دین نہیں ہے، اسلام یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ آفاقی دین ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو جو قانون عطا کیا گیا وہ اسلام کی شکل میں ہے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کے اندر آیہ کریمہ واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ بے خوف زندگی گزارے، جو یہ چاہتا ہو وہ غم سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے، تو قرآن نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پتہ یہ چلا جو اسلام کو فالو کرے گا، جو اسلام کی پیروی کرے گا، جو اسلام کے قانون کو اختیار کرے گا، جو اسلام کے دستور پر زندگی گزارے گا، میرا کریم اس کے دل سے خوف نکال دے گا، اسے بے غم کر دے گا، اس کے دل سے ہراس نکال دے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی تحفظ شریعت
تربیت اور تحفظ اسلام کے اندر اپنی زندگی گزاری اور پیروی اسلام میں زندگی گزاری، ان کا عالم یہ ہے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی وہ بے خوف نظر آتے ہیں، بے باک نظر آتے ہیں، ان کی پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی۔ اے خواتین اسلام، ذرا آپ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ عورتوں نے رسول اعظم کے احسان کا کتنا خیال کیا، اسلام کے احسان کا کتنا خیال کیا، اس لیے کہ عورتیں جانتی تھیں کہ ان کی ولادت کے سرکار کی ولادت سے پیشتر ان کی ولادت کو ایک عیب سمجھا جاتا، ان کی پیدائش کو ایک جو ہے وہ منحوس قرار دیا جاتا، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے لیے جینا مشکل ہو جایا کرتا، زندہ زمین کے اندر بچیوں کو دفن کیا جاتا۔ میں نے کہا تھا کینیڈا کی سرزمین پر جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ پیغمبر رحمت کیوں آئے، تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ پیغمبر رحمت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اس لیے کہ دہشت گردی کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دنیا کے دہشت گرد اور آج کے ٹیررسٹ اپنے بچوں کو نہیں مارتے، اور آج کے دور کا ٹیررسٹ اگر دیکھا جائے تو لمیٹڈ ٹیررسٹ ملیں گے۔ آج چند ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے گھر پہ بم گراتے ہیں، وہ سوسائڈ بمبر بن کر کے بے شمار بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے وہ دوسروں کی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے کے املاک کو تباہ کرتے ہیں۔ آج کے دہشت گردوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ لیکن میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ہر گھر میں دہشت گرد نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ اس دور کے دہشت گردوں سے بڑھ کر کے دہشت گرد کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں دفن کرتا ہو، اس سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے اس دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کی، اور دنیا نے دیکھا کہ جو بچی کی ولادت پر افسوس کرتے تھے، مصطفیٰ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ اب جو بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ مسکراتا تھا اور خوشیوں میں مچلتا تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں آ چکی ہے۔ تو حضور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے۔ عورتیں تصورات کی دنیا کے اندر ذرا سوچیں کہ اگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو آج کسی گھر میں بچی کی ولادت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا، بچی کی پیدائش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک صحابی کے گھر میں اس طریقے سے نور کی کرن دیکھی، بلکہ نور کی لکیر دیکھی کہ ان کے گھر سے نور نکل رہا ہے جو آسمان تک پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کسی بچی کی ولادت ہوئی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مرتبہ اور مقام عورتوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے صحابہ اور انسانوں کے دلوں کے اندر داخل فرما دیا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اے خواتین اسلام، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمہ عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اللہ اکبر! اور حیرت ہوتی ہے، آج جو ہے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت ظلم کی شکار ہو رہی ہے، عورت زیادتی کی شکار ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں عورت اسلام کے دامن میں جتنی محفوظ ہے کہیں اور اتنی محفوظ دکھائی نہیں دے گی۔ ہاں البتہ کچھ ظالم ایسے ضرور ملیں گے اور یہ کہاں نہیں ہوتے، لیکن اکثریت کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر اکثریت کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہر گھر کے اندر عورت کو اللہ عز و جل نے عزت عطا فرمائی ہے اور مقام عطا فرمایا ہے۔
آئیے میں آپ کو بتاؤں، عورتوں میں جب تک یہ احساس تھا، عورتوں میں جب تک کہ ان کا ضمیر زندہ تھا، اور عورتوں نے جب یہ محسوس کر رکھا تھا کہ ہمیں وقار ملا ہے تو اسلام کی بنیاد پر، ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی بنیاد پر، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے وجود سے اسلامی اقدار چھلکتے دکھائی دیتے، وہ اسلام کی طرف اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے، ان کے بچے آغوش اسلام کے اندر اور اسلام کی ماؤں کے اندر ان کے گود کے اندر پرورش پاتے دکھائی دیتے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مغربی دنیا کا جائزہ لو، حیدرآباد کی سرزمین پر بسنے والی بہت ساری عورتیں جانتی ہیں، اور بہت ساری عورتوں کا رشتہ تعلق جو ہے وہ باہر کی دنیا سے ہوگا، بہت ساروں کے رشتہ دار مغربی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے وہ اگر تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق بھی کر سکتی ہیں۔ مغربی دنیا میں جینے والے غیر مسلموں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو حیرت ہوگی، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، اور ماں باپ کے سامنے مغربی دنیا کے اندر ایک بچی اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے، باپ کی مجال نہیں کہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکے کہ یہ کون ہے، ماں کی مجال نہیں کہ اپنی بیٹی سے پوچھ سکے یہ کون ہے، لیکن اللہ اکبر، کلمہ پڑھنے والی بچیوں کا عالم یہ ہے کہ آج بھی حیا ان کے دامن میں ہے، آج بھی حیا ان کی زندگی سے چھلکتی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کڑ کڑ کے وہ ماں باپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ جن کا تعلق اسلام سے مضبوط ہے، ان کی بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں پرورش پاتی ہیں اور حیا کی پیکر بن کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، عورتوں میں جب یہ احساس تھا کہ اسلام نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اور میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں، اور اس شہر کی بسنے والی خواتین پڑھی لکھی ہیں، اردو سے تعلق ہے، دینی کتابوں سے تعلق ہے، قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو انہیں پتا چلے گا کہ اسلام نے جو حقوق اور مرتبہ خواتین کو دیا ہے کہیں اور اس طریقے سے مراتب دکھائی نہیں دیتے۔ آج اگر ہماری عورتوں کے گھروں سے، اور آج اگر ہماری قوم کی بچیوں کے گھروں سے داعیان دین جنم نہیں لیتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں نے اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا، اور وہ احسان بھول چکی اسلام کا کہ اسلام ہی کی وجہ سے انہیں عزت و سربلندی ملی ہے، انہیں مقام و مرتبہ ملا ہے، انہیں عزت و سربلندی نصیب ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ام سلیم کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر! حضرت ابو طلحہ چاہتے تھے ام سلیم سے نکاح کریں، لیکن ابو طلحہ بھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے۔ دل میں خیال تھا ام سلیم سے رشتہ کرنے کے سلسلے میں، ام سلیم کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانثار صحابیہ برجستہ کہتی ہیں، ابو طلحہ تم نے رشتہ تو بھیجا ہے، لیکن معبودان باطل کی تم پرستش کرتے ہو، اور میں مسلمان ہوں، میرا رشتہ تم سے کیسے ممکن ہے؟ اگر تم آغوش اسلام میں قدم رکھ لو تو یہ رشتہ میرا تمہارے ساتھ منظور ہوگا، اور بلکہ یہی مہر ہوگی۔ اللہ اکبر! ابو طلحہ نے کہا تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دو، لیکن گئے، غسل کیا اور آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد وہ آغوش اسلام میں قدم رکھ چکے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے اپنے کردار سے اسلام پھیلایا، اس لیے کہ اسلام رحمت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے۔ دنیا کا قانون
सुकून नहीं देता, खुदा का कानून सुकून देता है। मुस्तफा प्यारे की शरीयत सुकून देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बच्ची से मोहब्बत न करता हो? दुनिया की कौन सी औरत ऐसी होगी जो अपने शौहर से मोहब्बत न करती हो? दुनिया की कौन सी बच्ची ऐसी होगी जो अपने बाप से मोहब्बत न करती हो? लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है? करबला की तपती हुई रेत पर मैं जब अगर वहां के मंजर के हवाले से गौर करता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर, 22,000 का लश्कर जर्रार सामने है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनकी पूरी फैमिली है, बच्चियां भी हैं, इमाम हुसैन की जौजा भी हैं, बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, सब के सब बहन भी हैं, सब के सब मौजूद हैं। आज की दुनिया के थोड़े से अहवाल का जायजा लो और थोड़ा सा करबला के हवाले से गौर करो। अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम, वहां की आखिरी शब जो करबला की होती है, शब आशूर, इमाम हुसैन अपने घर वालों से खिताब फरमाते हैं, देखो इनकी दुश्मनी मुझसे है, इनकी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है। अगर तुम सब जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई तुम्हारे लिए मुआखिजा नहीं है, कोई सवाल नहीं, तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। सबने बैक आवाज यही कहा, हम मुसीबत के इस मौके पर आपको तन्हा छोड़कर नहीं जाएंगे, जिएंगे भी आपके साथ और मरेंगे भी आपके साथ। इस एक जुमले को और इस एक जो है माहौल को और मामले को सामने रखते हुए मैं आज की बहनों से सवाल पूछता हूं। आज की सिचुएशन बदलती नजर आ रही है, आज के हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जहां शौहर के मामलात थोड़े से कमजोर हुए तो अगर बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने की बेटी है, तो अब शौहर के यहां रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैके जाने का वो ख्याल करती हैं। याद रखें, वफादार बीवी वो होती है जो शौहर के सुख में भी शरीक हो और शौहर के दुख में भी शरीक हुआ करे। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने उस मौके पर कहा था, जाना चाहो तो जा सकती हो और तुम सब जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोई वहां से हटने को तैयार नहीं, सब साथ देने को तैयार हैं। रात कट जाती है, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, खास तौर पर आज मेरी बहनों के जमीर को झिंझोड़ना चाहूंगा और उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज अगर बुराइयां फैल रही हैं, बदकिरदारियां फैल रही हैं, आवारगी फैल रही है, तो इसके अंदर औरतों का कितना कलीदी रोल है। लेकिन हम इमाम हुसैन की याद मनाकर उनके पैगाम और उनके खिदमत इस्लाम को फरामोश किए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करबला की तपती हुई रेत के अंदर वहां की जो सिचुएशन थी, 22,000 का लश्कर मौजूद था, ताजा दम लश्कर मौजूद था। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, उनकी अहलिया तशरीफ फरमा है, उनकी बेटी तशरीफ फरमा है, उनकी बहन तशरीफ फरमा है, बेटे तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर, तारीख की किसी किताब के अंदर मुझे आज तक ये जुमला नहीं मिला कि बीवी ने इमाम हुसैन से ये कहा हो, मेरे सरताज अगर आप शहीद हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, यजीद के हाथ में हाथ दे दो ताकि हम तो बच जाएं और हमारा सुहाग तो सलामत रहे। एक जुमला तारीख की किताब में। बेटी ये नहीं कह रही, अब्बा जान हम यतीम हो जाएंगे, आप यजीद की बैत कबूल कर लो। बहन ये नहीं कह रही, भाई यजीद की बैत कबूल कर लो, घर पूरा सलामत रहेगा। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, आज छोटी सी मुसीबत के मौके पर अगर तंगदस्ती का शिकार है कोई, तो बीवी कहती है चोरी करो लेकिन मुझे पैसे ला कर दो, डकैती करो लेकिन मुझे जेवर चाहिए। दुनिया की दूसरी औरतें ऐश मौज के अंदर जिंदगी गुजारती हैं, मैं किस तरीके से अपने आरज़ुओं का गला घोंटूं, मुझे ये चीज चाहिए, तुम कैसे भी करके लाओ। नहीं, आज की औरत
اپنے شوہر سے یہ بات تو کہتی دکھائی دیتی ہے، لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جان کا مسئلہ ہے، لیکن نہ بیوی کہہ رہی ہے، نہ بیٹی کہہ رہی ہے، نہ بہن کہہ رہی ہے کہ یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہ وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ تو جواب ملے گا، ہر گھر کی بچی یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایک نہ ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے، شہادت تو منظور ہے لیکن اسلام کی نہیں، انسان کی شہادت منظور ہے۔ اسلام زندہ رہے گا تو ہر انسان کی زندگی کامیاب اور کامران نظر آئے گی۔ لیکن آج خواتین کی شدت کی وجہ سے بہت سارے مرد رات کو گھروں میں آنے سے گریز کرتے ہیں، تاخیر سے گھر پر پہنچتے ہیں، غربت و افلاس کی وجہ سے بیویوں کے تانے سننے کو ملتے ہیں، اور آج کی بیویاں اپنے شوہر کو یہاں تک کہتی ہیں کہ چوری کرو لیکن یہ لا کر کے دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی خواتین جب غربت کی چکی میں پیسی جاتی اور ان کے شوہر جن کی آمدنی بہت کم ہوا کرتی اور کبھی کبھی تو فقر و فاقے میں زندگی گزاری جاتی، ایسے موقع پر شوہر کے دل و دماغ کے اندر کہیں سے فطور بھی اگر آ جائے تو اس دور کی عورتیں تھیں جو اپنے شوہر کو اسلام پر ثابت قدم رکھتی تھیں۔ جانتے ہیں آپ، شوہر کمانے کے لیے نکلتا تو بیویاں کہتی تھیں خبردار حرام کی کمائی لے کر کے مت آنا، اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ تو برداشت کر سکتی ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ان کے جملے تھے، یہ ان کا استقامت فی الدین کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے اسلام محفوظ بھی تھا اور جس کی وجہ سے اسلام فروغ بھی پا رہا تھا۔ لیکن آج سوچ بدل گئی، آج افکار و نظریات بدل گئے، آج خواتین کی سوچ کے بدل جانے کی وجہ سے ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ آئیے اپن بچیوں کے حوالے سے میں بات کروں، جو بچیاں خلاف اسلام جینے کو یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے جیئیں گی تو رشتے آئیں گے، اتنا میک اپ کریں گی تو رشتے آئیں گے، اس طریقے سے بے حیائی میں زندگی گزاریں گی تو ہماری زندگی پرسکون گزرے گی۔ میں اپنی بہنوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا، اے میری قوم کی بچیوں اور بیٹیوں، کان کھول کر کے سن لو، تمہاری زندگی اس طرح سے پرسکون نہیں گزر سکتی۔ آج بھی زمانے کو تلاش ہے، آج کا سرمایہ دار بھی اگر اپنی بہو تلاش کرتا ہے تو آج کے دور میں بھی یہی سوچتا ہے میری بہو اللہ کی فرما بردار ہو، رسول کی اطاعت گزار ہو، خود بھلے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ بیوی دین کی داعی ہو اور دین پر عمل کرنے والی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہے آزاد لڑکی ہوگی تو خود بھی آزاد رہے گی، نسلوں کو بھی آزاد رکھے گی، گھر کے ماحول کو بھی بگاڑ کے رکھ دے گی، اس لیے اب پھر سے دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تقریب میں میں حاضر ہوا میری بڑی بیٹی کے گھر پر، اللہ اکبر، رشتے کی بچیاں جمع تھیں۔ ایک بچی تھی جس کی عمر بہت کم تھی، بہت کم تو نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک عمر تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا ساری بچیوں میں وہ بچی ممتاز نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ سمپل کپڑے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا، بڑے ادب اور سلیقے سے وہ ساری چیزوں کو اٹھا رہی تھی۔ میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹی یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نے بتائی فلاں صاحب کی لڑکی ہے۔ میں نے کہا بڑی پیاری لگتی ہے اور بڑی دیندار اور بڑی صاف ستھری اور سلیقہ مند لگتی ہے۔ اس کے بعد میں نے میری بیٹی سے کہا میری بچی دیکھو، اس نے میک اپ تو نہیں کیا تھا، اس نے بہت ٹپ ٹاپ ہو کر تو نہیں آئی تھی، لیکن مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے سے اس کی عزت بھی
ہماری آنکھوں کے اندر نگاہوں کے اندر بیٹھ گئی. اس لیے کہ آج اگر سلیقہ سکھایا جائے, آج اگر یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو اس کی وجہ سے عزت بن جاتی ہے, وقار بن جاتا ہے. لیکن ہاں اب ایسا بھی معاملہ بنتا جا رہا ہے کہ بہت ساری خواتین اس طریقے سے بھی آزادی کا خیال کرتی ہیں کہ برقع پہنی ہوتی ہیں, مزاج دوسرا ہوتا ہے, لباس اسلامی ہوتا ہے, سوچ دوسری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو, اپنی فکر کو اسلامی کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بھی اسلامی کرو. اے خواتین اسلام, پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابیات سے جب بیعت لیتے تو ان سے بیعت کے وقت یہ اقرار لیا کرتے تھے کہ زنا نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, قتل و غارت گری نہیں کریں گی. ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان سے اقرار لیا جاتا تھا. اے خواتین اسلام, آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بے حیائی کے ماحول سے بچا جائے, بد کرداری کے ماحول سے بچا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں, آپ مجھے بتائیں. میری بہت ساری بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوں گی. ایک بار کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی سہیلی ہوتی ہے, وہ سہیلی سے بڑی کلوز ہوتی ہیں اور اپنے بہت ساری اپنی باتیں اپنی سہیلی سے شیئر کرتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر رشتے میں کوئی انہیں بہت پسند ہو تو اس کا تذکرہ بھی کر دیتی ہیں. اور اللہ رحم و کرم فرمائے, واٹس ایپ اور فیس بک اور چیٹنگ کے اس دور کے اندر کہ کبھی کبھی چیٹنگ میں اور فیس بک میں کسی سے دوستی ہو گئی تو اس کے اندر بھی گرفتار ہو کر کے اس کی وجہ سے اس کے اندر پریشان ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے حوالے سے مزاج کو جو ہے اور اپنی سوچ کو منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں, اپنی سہیلی جسے آپ نے سمجھا تھا, جو آپ کی کلاس میٹ ہے, جو آپ سے بہت کلوز ہے, آپ باپردہ ہیں, آپ باحیا ہیں, لیکن آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا فلاں لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے, فلاں مجھے میسج کر رہا ہے, فلاں میرا رشتہ دار مجھے چاہ رہا ہے. یہ باتیں آپ نے اس کے ساتھ شیئر کر لی. اب آپ جانتے ہیں ایک دن آپ کی سہیلی گھر پہنچی تو اس سہیلی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی میرا خیال ہے کہ تمہارے بھائی سے تمہاری سہیلی کے رشتہ کر دیا جائے, تمہارے بھائی کا رشتہ تمہاری جو وہ کلوز فرینڈ جو ہے اس کے ساتھ طے کر دیا جائے. اب وہی سہیلی سب سے بڑی دشمن بنے گی اور اپنی ماں سے کہے گی, نہیں ماں, اپنے بھائی کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرنا, اس لیے کہ فلاں لڑکا اسے دیکھتا ہے, فلاں لڑکا اس سے چیٹنگ کرتا ہے, فلاں لڑکا اس کی محبت میں گرفتار ہے. اب آپ نے جس سہیلی کو سہیلی سمجھ کر جس سے آپ نے راز شیئر کیا وہی آپ کی دشمن بن گئی. اسی کو قرآن نے, یہ دنیا کی دشمنی ہے, اسی کو قرآن نے آخرت کے حوالے سے بتایا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین. پتہ یہ چلا کہ سہیلی آپ کی بہت ساری ایسی بھی ہوں گی جو دشمن بن جائیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں, اور کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ, غیر لڑکے کے ساتھ آپ کی کوئی آشنائی بھی نہ ہو, نہ چیٹنگ ہو, نہ اس کے ساتھ میسج پر کانٹیکٹ ہو, اس لیے کہ آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں گی تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی, آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آج یہ نئی سسٹم پوری دنیا کے اندر چل پڑی ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ماں باپ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بیٹی تم فلاں اپنے منگیتر سے, فیانسی سے بات چیت کر سکتی ہو, آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے, رنگ سیریمنی شروع ہو جاتی ہے, انگیجمنٹ کے بعد ایک دوسرے کو رنگ پہنانا شروع کر دیتے ہیں, اور رشتہ ہونے سے پہلے, شادی ہونے سے پہلے دونوں کے اندر انبن ہوتی ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ لڑکی زندگی بھر کے لیے گھر میں بیٹھ جاتی ہے, بمشکل تمام پھر کسی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے.
آپ جانتی ہیں یہ سارے وہ خرافات ہیں جس پر اسلام نے پہلے سے پہرا بٹھا دیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام یہ چاہتا ہے عورت باعزت و باوقار بن کر اپنی زندگی کے لمحات گزارے اور اسے دنیا میں بھی سرخروئی ملے, قبر میں بھی سرخروئی ملے اور میدان محشر میں بھی سرخروئی ملے. اس لیے ہمیشہ ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور میری ماؤں سے گزارش ہے, بہت ساری مائیں آج اس اجتماع میں حاضر ہیں. میں اپنا امریکہ کا ایک واقعہ بتاؤں. پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا, جب نیو جرسی سے شکاگو میں پروگرام کے لیے جا رہا تھا تو میری ارلی مارننگ کی فلائٹ تھی. میرے دوست صبح مجھے جگانے کے لیے آئے. میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پورے گھر کی بتیاں جل رہی ہیں, دالان کی بتی جل رہی ہے اور تقریباً کمروں کی اور سب بتیاں جل رہی ہیں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ شاید میری وجہ سے آج ان کو جلدی اٹھنا پڑا ہوگا اور تکلیف ہو گئی. میں نے ان سے کہا, ماسٹر صاحب میری وجہ سے آج سارے گھر والوں کو تکلیف ہوئی؟ برجستہ انہوں نے کہا کہ نہیں, الحمدللہ حضرت میرے یہاں بچے فجر کی نماز کے پابند ہیں اور یہ سارے بچے میرے بیدار ہو چکے, نماز کا وقت ہو چکا ہے. مجھے حیرت ہوئی امریکہ میں رہتے ہوئے اس طریقے سے نماز کی پابندی, الصبح اس طریقے سے بیدار ہونا, مجھے واقعی چونکا دی اس چیز نے. اس کے بعد ناشتے پر بیٹھے تو میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کے بچے امریکہ میں رہتے ہوئے اس طرح سے نماز کے پابند کیسے بنے؟ انہوں نے جواب میں مجھ سے کہا کہ میری جاب یہاں لگی تھی. یہ 96 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری جاب یہاں لگی تھی, کچھ دن میں اکیلا رہا, بیوی بچوں کو کبھی جدائی کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور میں بھی کبھی اپنے بیوی بچوں سے جدا نہ ہوا تھا, لیکن دولت اور ترقی کے شوق نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا اور میں یہاں رہنے لگا. چند مہینوں کے بعد میری بیوی نے اصرار کیا کہ آپ کچھ بھی کریں ہمیں امریکہ بلائیں. میں امریکہ کے ماحول سے واقف تھا, بلکہ ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے شارٹ کٹ جہنم کا راستہ امریکہ سے ہے. تو انہوں نے کہا یہاں برائیاں نہیں سمجھی جاتی, بچیوں کی آبرو محفوظ نہیں. تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی بچی اور بیوی کو یہاں کیسے بلاؤں, کہیں خدا نخواستہ یہاں کے ماحول کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا. میں اس ڈر سے اپنے بیوی بچوں کو سمجھاتا رہا, بلا لوں گا, لیکن اندر سے تڑپ تھی کہ وہ آ جائیں تو کم سے کم مجھے بھی سکون ہو. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت, جس کا میں پابند تھا, میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. اچانک ایک آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ میں نے پڑھا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس آیت کو جیسے ہی میں نے پڑھا, گویا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بیوی بچوں کو بلانے کے لیے ایک آسان سی ترکیب مجھے مل گئی. انہوں نے رات کو اپنی بیوی کو فون کیا اور پوچھا کیا تم لوگوں کی خواہش ہے امریکہ آنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ایک کنڈیشن ہے, 6 مہینے تک تم لوگوں کی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو. اس طریقے سے تم 6 مہینے تک پابندی سے اگر نماز پڑھو گی تو میں تم کو امریکہ بلا لوں گا. بچیوں نے, بیوی نے, سب نے پابندی شروع کر دی اور 6 مہینے تک
پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اطلاع بھجوائی کہ ہم بالکل نماز کے پنکچول ہو چکے ہیں. انہوں نے پھر ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اس کے بعد ان کی بیوی بچوں کو ویزا مل گیا اور پھر وہ بیوی بچے جو ہے وہ امریکہ پہنچے. یہ بات انہوں نے مجھے تفصیل سے بتائی. اس کے بعد فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا. میں نے کہا اب چلتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے. تو انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں تو میری بچی کو یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے, اسے بھی میں ساتھ لے لوں. میں نے کہا لے لیجئے, کوئی بات نہیں, ساتھ میں لے لیے. اب گاڑی میں بیٹھے گفتگو چل رہی تھی تو دوران گفتگو انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بچی ماشاءاللہ یونیورسٹی جا رہی ہے تو کیا وہاں بھی نماز کی پابندی کرتی ہے؟ کہ حضرت آپ اس کا بیگ کھول کر دیکھ سکتے ہیں, اس کے بیگ میں آپ کو مصلی ملے گا, وہاں بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز الحمدللہ ادا کر لیتی ہے. اگر مائیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیں اور بے حیائی سے روکنے کی کوشش کریں تو پھر دنیا کا کوئی بھی ماحول اور دنیا کی کوئی بھی پراگندگی ان بچیوں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. میں نے ابھی ہمارے ایک ساتھی کا نکاح جس خاتون کے ساتھ کروایا وہ امریکہ کی ایک ریسرچ اسکالر ہے. آپ جانتے ہیں جب رشتہ طے ہو رہا تھا وہ ہے ہندوستان کی رہنے والی لیکن وہاں پر 10 سال سے اور ریسرچ اسکالر ہیں شکاگو کے اندر. انہوں نے مجھے دوران گفتگو کہا کہ حضرت میں نے زندگی میں آج تک ٹی شرٹ جینس یا شرٹ پتلون کبھی نہیں پہنا, میں آج تک الحمدللہ حجاب کے ساتھ شلوار قمیض ہی کے اندر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. ریسرچ اسکالر امریکہ کے اندر. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں, اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں, اور سب سے بڑی چیز اللہ سکون کی دولت عطا کرتا ہے. آج جو بے چینی ہے, کون سا گھر ایسا ہے جہاں بچیوں کو لے کر, بہو کو لے کر, ساس کو لے کر, بیٹی کو لے کر عورتیں پریشان نہیں. میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی وہ اسی پریشانی کا سولیوشن ہے. میرے کریم نے فرما دیا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے قانون کی پیروی کرے, دین اسلام کی پیروی کرے, اللہ اس کے دل سے خوف کو بھی نکال دے گا اور اس کو غم سے بے نیاز کر دے گا. اے خواتین اسلام, آج کا میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آپ اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دنیا کی کسی برائی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھیں اگر دنیا بے چین ہے تو گناہوں کی وجہ سے, اس لیے کہ گناہ انسان کے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے اور نیکی انسان کو سکون کی دولت عطا کر دیتی ہے. نیکی کر کے کبھی کوئی بے چین نہیں ہوا اور گناہ کر کے کبھی کوئی مطمئن نہیں ہوا. آج میرا پیغام میری قوم کی بچیوں کو یہی ہے, اے میری بچیوں بیدار ہو جاؤ, اے میری بچیوں جاگ جاؤ. دنیا تمہیں بگاڑنے کے اوپر جد و جہد کر رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا, ماڈرن ٹیکنالوجی تمہاری جوانی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا, میری بیٹی فاطمہ کو دیکھو, اس کے نقش قدم پر چلو, دنیا میں بھی سکون سے رہو گی, آخرت میں بھی. ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. موریشس کی سرزمین پر میرے پاس ایک نیا کپل آیا اور آ کر کے انہوں نے گزارش کی, حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے, اطمینان کے ساتھ گزرے, دونوں میں محبت بھی رہے اور دونوں میں کبھی اختلاف نہ ہو. میں نے سنا اور سننے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف دعا کر دوں,
پھر یہ خیال آیا کہ نہیں ایک جامع نصیحت کر دوں. وہ نصیحت آج کے اجتماع کی جان ہے جسے غور سے سماعت فرمائیں. میں نے ان دونوں سے پوچھا کیا آپ لوگ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہو کہ کبھی آپ کے درمیان اختلاف نہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دونوں کی زندگی بہت سکون کے ساتھ گزرے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا بس اس کے لیے ایک نسخہ عطا کرتا ہوں، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کو اپنی میرج لائف کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے نہ کسی سیریل کو فالو کریں، نہ کسی پکچر کو فالو کریں کہ پکچر میں ہیرو ہیروئن اور سیریل میں کس طریقے سے وہ لوگ اپنی میرج لائف گزارتے ہیں اسے فالو نہ کریں. حضرت مولا علی اور خاتون جنت کیسے زندگی گزارتے تھے، بس اس طریقے کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلو. تمہاری زندگی میں کبھی خزاں نہیں، ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گی. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کی ازدواجی زندگی پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی ازدواجی زندگی پڑھو، مولا علی اور خاتون جنت کی ازدواجی زندگی پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. دنیا میں بھی پرسکون، قبر میں بھی پرسکون اور میدان محشر میں بھی پرسکون رہو گی. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گی، دوسروں تک پیغام بھی پہنچائیں گی. مجھے آج بھی یہاں کی مبلغات سے اور یہاں کی معلمات سے بے شمار امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ آج اگر بیدار ہو کر اخلاق کی پیکر بن کر کے مصطفیٰ کی محبت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو آج بھی محمد بن قاسم جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تیار ہو سکتے ہیں. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے.